بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب بیان جماعت من الشہداء فی ثواب الآخرة یقصلون ویصلی علیہم بخلاف القتیل فی حرب الکفار. جماعت کا بیان جو آخرت کے اجر کے اعتبار سے شہید ہیں ان کو غسل دیا جائے گا، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بخلاف اس شخص کے جو کافروں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو جائیں تو اس پر نہ غسل ہے نہ ہی نماز جنازہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہداء خمس المطعون والمبتون والغرق وصاحب الحدم والشہید فی سبیل اللہ. یہ جو روایات پڑھی جاتی ہے اس کا تعلق شہید سے. شہید کا معنی ہوتا ہے حاضر، شاہد کے معنی میں، اور حق تعالی شانہ خود اس کی قیامت میں اپنی طرف سے رحمت و مغفرت فرما کر گواہی دے گا، اس لیے اس کو شہید کہا گیا. پھر شہید کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے باغی نافرمان نہ ماننے والا کے ساتھ قتال ہوا اور اس میں شہید ہو گیا، اور ایک شہید کی دوسری قسم ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا. یہ حکماً شہید ہے، حقیقتاً نہیں. حقیقتاً تو وہی ہے جو اللہ کے راستے میں مارا گیا، وہ حقیقتاً شہید ہے. اب یہ کہ وہ اخلاص سے تھا یا نہیں تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ اس کو اپنی طاقت بتانا تھا یا پھر قوم کے لیے لڑ رہا تھا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کی نیت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. ایک ہے حکماً شہید. حکماً شہید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 آدمیوں کو بیان فرمایا المطعون، طاعون اور پلیگ کی بیماری میں مر جائیں وہ شہید ہے. طاعون اور پلیگ جو ہیں وہ اصلاً تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پر بطور عذاب کے اتاری تھی. یہ بیماری ایک عذاب تھی اس وقت. روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو اٹھا لیا، لیکن جب اللہ کبھی دنیا میں تنبیہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو اتار دیتا ہے. اس امت میں بھی بہت مرتبہ طاعون آیا ہے، پلیگ آیا ہے. حضرت کے زمانے میں بھی آیا تھا. سن ہجری 6 میں جب حضرت عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، عمرہ ہوا نہیں تھا، مکے والوں نے روک دیا تھا. اس موقع پر ایک طاعون کی بیماری چلی تھی ایران میں، اور اس طاعون کا نام رکھا گیا تھا طاعون شیرویا، اس لیے کہ شیرویا جو ہیں وہ اس وقت کے بادشاہ کا نام تھا، اور اس کے دور میں یہ بیماری آئی تھی مدائن نامی شہر میں، اس لیے اس کو طاعون شیرویا کہا گیا. اس کے بعد دوسری مرتبہ طاعون آیا بیت المقدس اور رملہ آج آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں، جو فلسطین میں آیا. بیت المقدس اور رملہ ان دونوں کے بیچ میں ایک جگہ تھی امواس. اس وقت یہ سارا حصہ شام کہا جاتا تھا، سیریا کہا جاتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اور اس علاقے کے گورنر حضرت عمر کی طرف سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو سن ہجری 18 میں
وہاں پلیگ کی بیماری چلی تھی اور اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قریب 32,000 کے قریب لوگ مارے گئے تھے اس بیماری میں۔ اسی میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی بیماری میں وہاں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ سے وہاں جا رہے تھے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے، اور راستے میں پھر کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضرت نہ جائیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ یہ وبا وہاں بہت عام ہو گئی ہے۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح چونکہ وہاں کے گورنر تھے عمر کی طرف سے، تو وہ لینے کے لیے آئے تھے راستے میں۔ حضرت عمر نے جب واپس مڑنے کا ارادہ کیا اور نہ جانے کا فیصلہ کیا تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین اتفر من قدر اللہ، فرمایا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو، موت ہے تو ہوگی، نہیں ہے تو نہیں ہوگی، آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے بہت پیارا جواب دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی پہلے آنا مقدر تھا، اب جانا مقدر ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اس وقت حدیث سنائی حضرت عمر کو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب طاعون کی بیماری چلے تو وہاں نہ جاؤ، اور جو اندر میں ہیں وہ باہر نہ نکلے، جو وہاں ہیں وہ باہر نہ جائیں، اور جو باہر ہیں وہ وہاں نہ جائیں۔ حضرت نے منع فرمایا، کیوں؟ جو اندر ہیں وہ اگر نکل کر بھاگ جائیں گے تو پھر وہاں انتقال ہوگا، ان کو دفن کون کرے گا؟ ان کے کفن دفن کا انتظام کیسے ہوگا؟ اور جو باہر ہیں وہ وہاں نہ جائیں، اس لیے کہ وہاں کی آب و ہوا ایسی ہے، اور وہ آب و ہوا تمہیں بھی پکڑ لے گی، لیکن تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ تم یہ سوچو گے کہ میں یہاں آیا اس لیے ہو گیا، حالانکہ مقدر میں تھا اور ہو گیا، تو عقیدے کا بگاڑ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا باہر والے وہاں نہ جائیں، اندر والے باہر نہ نکلے۔ طاعون میں ہوتا کیا ہے؟ ایک دنبل نکلتا ہے، بڑا فورا نکلتا ہے، یا تو بائیں طرف یا دائیں طرف، اور پھر اس کے چاروں طرف یا تو جگہ سیاہ ہو جاتی ہے کالی، یا سرخ ہو جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے، اور پھر بدن میں جلن شروع ہوتی ہے، اور پھر درد شروع ہوتا ہے، اور 2-4 دن میں انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی سخت بیماری ہے۔ تیسرا طاعون اور پلیگ کی بیماری آئی تھی سن ہجری 67 میں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا زمانہ تھا، اور اس موقع پر آئی تھی، اور اس طاعون کا نام تھا طاعون جارف۔ جارف کا معنی جھاڑو دینے والا، اور اس طاعون میں اتنے لوگ مرے تھے کہ گویا کہ اس بیماری نے جھاڑو دے دیا، اس لیے اس کو طاعون جارف کہا گیا۔ شروع 3 یا 4 دن میں 2,20,000 آدمیوں کی موت ہوئی تھی، 3 یا 4 دن میں۔ اسی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 73 بچوں کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 120 اولاد تھی، چونکہ اللہ کے نبی نے دعا دی تھی انس کو کہ اللہ تیری اولاد میں بھی برکت دے، تیرے مال میں بھی برکت دے، تو انس کے وہاں 120 اولاد تھی۔ 73 اولادوں کا انتقال اسی پلیگ میں ہو گیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 55 پوتوں کا انتقال اس بیماری میں ہوا تھا۔ ابو بکر کے ایک بیٹے تھے عبد الرحمن، ان کی 55 اولاد کا انتقال اس بیماری میں، یعنی 3-4 دن میں 2,20,000 کی تعداد میں لوگ مرے تھے۔ گویا اس بیماری نے جھاڑو پھیر دیا، اس لیے اس کو طاعون جارف کہا گیا۔
اس کے بعد چوتھا پلیگ چلا 87 میں، سن ہجری 87 میں، اور پھر اس تعاون کو تعاون فتیات کہا گیا۔ فتیات کا معنی ہوتا ہے نوجوان لڑکیاں، اور اس تعاون میں نوجوان لڑکیوں کا بہت انتقال ہوا تھا، اس لیے اس کو تعاون فتیات کہا گیا۔ اور اس کے بعد 5ویں مرتبہ پلیگ آیا سن ہجری 131 میں، مسلم ابن عقبہ کے زمانے میں۔ اس میں بہت سارے محدثین کا انتقال ہوا تھا، ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر شخصیت کا اسی تعاون میں انتقال ہوا تھا۔ تو یہ بڑی سخت بیماری ہے، لیکن اس امت میں اللہ نے اس کو رحم بنایا ہے۔ حضرت کی زبان پر ارشاد فرمایا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مومن اس بیماری میں مرے گا تو شہید ہے، اس کو شہادت کی موت، البتہ غیر مسلم کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ کینسر سے زیادہ خطرناک مرض ہے۔ اپنے صورت میں بھی آج سے 17-18 سال پہلے یہ بیماری کچھ آئی تھی، 18 سال قبل یہاں، اور قریباً 400 آدمیوں کی موت ہوئی تھی۔ یہ سرکاری رپورٹ ہے کہ 400 آدمیوں کی موت ہوئی تھی، لیکن مسلم کی موت باعث رحمت، اسی کو آقا نے فرمایا کہ تعاون کی بیماری میں جو مرے گا وہ شہید ہے۔ دوسرا فرمایا والمبطون، پیٹ کی بیماری میں جو آدمی مر جائے وہ شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری کا مطلب اپنڈکس پھٹ گیا، مر گیا، شہید ہے۔ پیٹ میں کینسر ہو گیا، کوئی ٹیومر ہے اور اس میں اس کی موت ہو گئی، شہید ہے۔ چاہے وہ لیور کینسر ہوا یا انتریوں کا کینسر ہوا یا اور کوئی اندر کا کینسر ہے، بہرحال پیٹ کی بیماری میں جو بھی مر جائے، یا اور کوئی پیٹ کی بیماری اندر میں ہے جس میں اس کی موت ہو گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گی۔ نمبر 3 والغریق، ڈوب کر مر جانے والا بشرطے کہ ایمان ہو وہ شہید ہے، اور شرط یہ ہے کہ خودکشی نہ کی ہو، سوسائڈ نہ کیا ہو، اچانک پانی آیا ڈوب گیا، موت ہو گئی اس کی، تو وہ شہید ہے۔ اور نمبر 4 صاحب الحدم، گر کر مر جانے والا بشرطے کہ سوسائڈ نہ کیا ہو، اوپر سے گرا مر گیا، مکان سے گرا مر گیا، پہاڑ سے گرا مر گیا، مکان میں سویا تھا زلزلہ آیا دب کر مر گیا، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب شہید ہے، لیکن ان کو شہید حکمی کہا جائے گا۔ شہید حکمی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو ان کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، ان کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، سب کچھ ہوگا۔ اللہ کے راستے میں جو آدمی مرا اس کو غسل نہیں، اس کو انہی کپڑوں کے ساتھ دفن کر دو، اور قیامت کے دن اس کا زخم تازہ ہو جائے گا اور اس میں سے خون بہے گا، لیکن وہ ظاہر میں خون ہوگا، اس کے اندر سے خوشبو آئے گی، اللون لون الدم والریح ریح المسک، نظر آئے گا خون، حقیقت یہ ہے کہ اس میں خوشبو ہوگی۔ اس سے متعلق تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا اس کو غسل نہیں، اس کو انہی کپڑوں میں دفنا دو جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے، البتہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں؟ حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ شہید کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک فرماتے ہیں کہ شہید کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اصل میں مسئلہ اس پر چلا ہے
کہ احد کے شہداء پر حضرت نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، ان پر حضرت نے جنازے کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کچھ روایتیں ایسی ملتی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے حضرت نے نماز نہیں پڑھی، اور کچھ روایتیں ایسی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نے نماز پڑھی، اور دونوں روایتیں بخاری شریف کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی ہے اس روایت کو لیا، اور ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ان روایت کو لیا۔ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ شہید کے خون سے اور اس کے خون کے نکلنے سے اس کے گناہ تو معاف ہو گئے، پھر نماز کی ضرورت ہی کیا رہی؟ نماز ہے مغفرت کے لیے تاکہ اس کی دعا کی جائے مغفرت کی کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اور شہید تو اس کے خون کے نکلنے سے ہی معاف ہو گیا، پھر اس کی جنازے کی نماز کی ضرورت کیا رہی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ صرف مغفرت ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ نماز جنازہ اس کی عزت اور تعظیم کے لیے بھی ہے۔ گویا ایک ایمان والے کی تعظیم ہے کہ اس کو نماز پڑھ کے الوداع کیا جائے۔ تو شہید اگرچہ اس کے گناہ خون کے نکلنے سے معاف ہو گئے، لیکن ہم اس کی تعظیم کے خاطر نماز پڑھیں گے، اس کی عزت اور احترام کے خاطر اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ بہرحال امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز پڑھی جائے گی، دیگر علماء فرماتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، اتحادی مسئلہ ہے یہ۔ البتہ یہ جتنے شہید ہیں، ڈوب کر مر جانے والا، کسی چیز کے گرنے سے مر جانے والا، طاعون کی بیماری میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، یہ آخرت کے اعتبار سے شہید ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو اس پر غسل بھی ہوگا، اس کا کفن بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ اس لیے یہ آخرت کے اعتبار، مطلب یہ ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں، اس شہید کا مقام اس شہید کے برابر نہیں ہو سکتا ہے جو اپنی جان کی بازی لگا کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک مقام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس سے ہمارے لیے ایک نیک فالی لی جا سکتی ہے کہ پیٹ کی بیماری میں جو انسان مر جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ حق تعالی شانہ نے اس کو مقام شہادت عطا فرما دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دیکھو، مومن کے لیے تو ہر حالت نعمت ہے، ہر حالت نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کانٹا لگے اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ مومن کو فرمایا، ایک عجیب و غریب روایت میں نے پڑھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیمار پڑتا ہے، بندی بیمار پڑتی ہے، اور وہ جب آہ آہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ یہ جتنی مرتبہ آہ کر رہا ہے بشرطے کہ بے صبرا نہ بنے۔ آہ تو ہوتا ہے، درد ہوتا ہے تو آہ کریں گے، بخار ہے تو آہ کریں گے، بے صبری نہ ہو۔ فرمائے یہ جتنی مرتبہ آہ کر رہا ہے اس پر ایک ایک تسبیح کا ثواب لکھ دو، اور اس سے آگے فرمایا کہ اگر اس سے بھی زیادہ اس کو تکلیف ہے اور یہ لمبے سانس کھینچ رہا ہے، فرمایا جتنے لمبے سانس کھینچ رہا ہے اتنے لمبے سانس کے اوپر ہماری طرف سے مغفرت کے پروانے لکھ دو۔ اب آپ دیکھیں بیچارے ہاسپٹل میں برین ہیمریج ہے، کوما میں چلا گیا، لمبے لمبے سانس لے رہا ہے، اس کے سانس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مغفرت لکھتے چلو، مغفرت لکھتے چلو، مغفرت لکھتے چلو۔ مومن ہر حال میں اللہ کی نظر میں بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا یعقوب صاحب ننھے میاں بھوپالی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب و غریب بات فرماتے ہیں۔ فرمایا کوئی آدمی جمعرات کو غروب سے لے کر جمعہ کی غروب تک میں مر جاتا ہے، بشرطے کہ اس کے پاس ایمان ہو، تو میرے دل میں آتا ہے کہ میں اس کے گھر 1 کلو مٹھائی کی ٹوکری لے کر جاؤں،
دینے کے لیے. کیوں؟ مبارک ہو تمہارے لیے کہ تمہارا آدمی جمعہ کو مرا، اللہ نے قیامت تک کے لیے سوال سے اس کی حفاظت کر لی. فرمایا مبارکبادی دینے کو میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے آدمی کے اوپر سے قیامت تک کے لیے تعالیٰ نے سوال کو ختم کر دیا جو قبر کے سوالات ہیں. لیکن فرمایا میں اس لیے نہیں جاتا کہ لوگ یوں کہیں گے کہ لو ہم پر غم ہے اور تو مصیبت میں بھی حلوے کی ٹوکری لے کر آیا ہمارے لیے، تو کہیں وہ لوگ برا نہ سمجھ لیں. تو میرے بھائیوں، مومن کا ہر حال جو ہے نا غمیوں کا، یہ بھی رحمت ہی رحمت ہے ہمارے لیے. دیکھیں اس روایت کے اندر کہ یہ جتنی لمبی سانس کھینچ رہا ہے اپنی بیماری کے اندر، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر مغفرت لکھتے چلو. کیسا رحیم ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ. اسی لیے فرمایا تم ایک بالشت آؤ گے تو میں ایک ہاتھ آ جاؤں گا، تم چلتے ہوئے آؤ گے تو میں دوڑتا ہوا آ جاؤں گا. افسوس یہ ہے کہ ہم ہی نہیں جا رہے ہیں اللہ کی طرف، ہم ہی نہیں جا رہے، ورنہ اس کی طرف سے تو اتنی عنایتیں ہیں، اتنی عنایتیں ہیں. جب ہم روایتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے ساتھ کتنے احسانات ہیں. آقا نے کیا عجیب روایت بخاری شریف میں ہے، ایک بندہ نوافل کا عادی تھا، اشراق کا، چاشت کا، تہجد کا عادی تھا، اور بیماری کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکا. بیماری آ گئی، فرائض تو پڑھنا ہے لیکن نوافل اب اس کے لیے تھوڑی سی مجبوری ہے، وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، یا سفر کی وجہ سے اس کے وہ نوافل چھوٹ گئے. کبھی سفر میں انسان ہوتا ہے تو نوافل نہیں پڑھ پاتا، لیکن عادت تھی اپنے گھر پر پڑھنے کی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں سفر میں بلا پڑھے، بیماری میں بغیر پڑھے، میں تمام نوافل کا ثواب تجھے عطا کروں گا. اشراق کے وقت میں اشراق کا ثواب، چاش وقت میں چاش کا ثواب، اوابین کے وقت میں اوابین کا ثواب، تہجد کے وقت میں تہجد کا ثواب. اور دیکھو تہجد کے بعد سب سے افضل نماز اشراق ہے. نوافل میں اچھا بہت سے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ فلاں صاحب نہیں پڑھتے اس لیے میں نہیں پڑھتا، فلاں صاحب نہیں پڑھتے اس لیے میں نہیں پڑھتا، میرے شیخ نہیں پڑھتے اس لیے میں. بھائی ہمارا آئیڈیل تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شیخ وہ کوئی آئیڈیل نہیں، یاد رکھو مسئلہ. بہت ممکن ہے شیخ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھتے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اشراق چھوڑ دیں. بہت اونچی نماز ہے، بہت اونچی نماز ہے. اور ویسے بھی ہمارے وہاں 5:45 پر تو جماعت کھڑی ہوتی ہے، 6 بجے قریباً جماعت سے ہم فارغ ہوتے ہیں، اور 6:30 پر اشراق کا وقت ہو جاتا ہے. آدھے ہی گھنٹے کا تو مسئلہ رہتا ہے، ذرا سا ہم ذکر تسبیح وغیرہ میں لگ جائیں، یا نہ رہیں تو گھر پر چلے جائیں. لیکن اشراق پڑھ کر کے سوئیں گے، حق تعالیٰ پورے دن کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ بندہ جب تک نماز کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا اس کا اور اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے اسی جگہ پر بیٹھنا ضروری نہیں، کونے پر چلا جائے مسجد میں، دیوار میں ٹیک لگا کر ذرا بیٹھ جائے، سہارا لے کر ذرا بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے. فرمایا جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا وہاں تک فرشتے اس کے چاروں طرف بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو. اے اللہ اس کی مغفرت کر، اس پر رحم کر، مغفرت کر، رحم کر. کب تک وہ دعا کرتے رہتے ہیں؟ جب تک میرا وضو نہیں ٹوٹ جاتا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اشراق تک میرا وضو باقی رہا تو فرشتوں کی دعائیں اشراق تک میرے لیے چلتی رہتی ہے. شاید میری دعا اللہ رد کر دے لیکن فرشتوں کی دعا تو اللہ رد نہیں کرتا. کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، لیکن ہماری اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہم ان چھوٹے چھوٹے عمل کو بہت معمولی سمجھ لیتے ہیں. تو مومن کا ہر حال جو ہے نا یہ رحمت ہی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہی عنایتیں ہیں، بخششیں ہی بخششیں ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے حق تعالیٰ کسی کو کار خیر کرنے کی توفیق دے دے، چاہے چھوٹا سا عمل ہو، چھوٹا سا، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوا.
کہ حق تعالیٰ نے میری مغفرت کے لیے مجھے ایک چھوٹا سا کام کرنے کی بھی توفیق دے دی، بہت ممکن ہے کہ وہ اس کام کے ذریعے سے میری مغفرت کر دیں، بہت ممکن ہے۔ میں نے آج ہی اپنے بچوں کو کہا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی بہت سخی تھے، اجود الناس، بہت سخی۔ اجود کس کو کہتے ہیں؟ اجود کا معنی ہوتا ہے اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، جس کے لیے جو مناسب ہو وہ دینا، جس کو جس کی ضرورت ہو وہ دینا۔ صرف پیسے دینے کا نام سخاوت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال یہ تھا، ان کو علم کی ضرورت ہے تو حضرت نے علم دیا، ان کو اخلاق کی ضرورت ہے، ان کو اخلاق دیے، یہ بھوکا ہے ان کو کھانا دیا، یہ پیاسا ہے ان کو پانی دیا، یہ بیمار ہے حضرت دوا بتانے چلے گئے، یہ قرضدار ہے حضرت نے اس کے قرض کی صورتیں پیدا کر لی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، جس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو اس کو وہ چیز عطا کرنا، اس کو کہتے ہیں جود، سخاوت۔ صرف پیسے دینا ہی مراد نہیں، یہ حضرت کی شان تھی۔ اب کوئی یہ سمجھ سکتا ہے، شاید اس کے ذہن میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ امت میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو حضرت سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی نے تو کروڑوں کبھی سخاوت نہیں کی، امت میں ایسے بھی ہیں اس وقت جو کروڑوں دے رہے ہیں، اب وہ جو دے رہے ہیں تو شاید وہ یہ سمجھ لیں کہ میری سخاوت تو نبی سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں کثرت مراد نہیں، زیادتی مراد نہیں، تناسب مراد ہے۔ تناسب کا معنی ہوتا ہے تھوڑا ہوتے ہوئے خرچ کرنا۔ میں اس کی مثال دوں، ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے تھے، اس نے 100 روپے دیے اللہ کے راستے میں، 100 روپے۔ اور ایک آدمی کے پاس 1,000 روپے تھے، اس نے 50 روپے دیے۔ ویسے 100 روپے دینے والے نے زیادہ دیے ہیں، 50 دینے والے نے کم دیے، لیکن 50 والے کا مقام 100 کے مقابلے میں زیادہ، اس لیے کہ 100 دیے ہیں لاکھ کے اندر سے تو وہ 1000واں حصہ دے رہا ہے، اور یہ 1000 میں سے 50 دے رہا ہے تو 20واں حصہ دے رہا ہے، تو 20ویں حصے والا افضل ہوگا 1000ویں حصے والے کے مقابلے میں۔ اب دیکھو، امت میں کروڑوں لوگ دے رہے ہو لیکن میرے آقا کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آقا کا حال یہ تھا کہ جتنا آیا سب دے دیا، جتنا آیا سب دے دیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ 95% رکھتے ہیں اور 5% دیتے ہیں۔ وہاں حضرت 100% خرچ کرتے تھے، ہم 5% دے رہے ہیں، تو فیصد کے اعتبار سے اگر دیکھو تو اللہ کے نبی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور رہ گیا فقر اپنے گھر کا، تو حضرت کا فقر اختیاری تھا، حضرت نے اپنے اختیار سے فقر اختیار کیا تھا، اپنے اختیار سے۔ آتا تو بہت تھا حضرت کے پاس، فتح خیبر کے بعد تو اتنا مال آتا تھا، فتوحات کے زمانے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف سے حضرت کی خدمت میں بڑے ہدایا آیا کرتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے کپڑے اور جوتے اور کیا سے کیا، لیکن حضرت وہ سب سخاوت کر دیتے تھے اور خود فقر اختیار فرماتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد کا مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ کے حبیب نے اپنی بیویوں کو سال بھر کا خرچہ بھی دینا شروع کیا، پورے سال کا، لیکن بیویوں کا حال یہ ہے کہ ہفتے میں سب ختم۔ کیوں؟ دیکھا کہ نبی کا منشا خرچ کا ہے، تو جہاں نبی کا منشا ہوتا تھا وہاں ازواج مطہرات دے دیتی تھی، اختیاری فقر تھا۔ تو اب وہ روایتیں لے لو جن روایتوں میں آتا ہے کہ 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اس کا مطلب کوئی اللہ کی طرف سے فقیری نہیں تھی، نبی نے خود ہی امت کے خاطر اپنے اوپر فقیری کو اختیار کیا تھا۔ اور بخاری شریف میں ایک روایت ہے بڑی عجیب، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رات میں اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہوتے تھے، اور جب سجدے میں آتے تھے
تو میرا پاؤں دبا دیتے تھے، میں سامنے سوئی ہوئی ہوتی تھی، میرا پاؤں دبا دیتے تھے تو میں اپنا پاؤں سمیٹ لیتی تھی، حضرت وہاں سجدہ فرماتے تھے، چونکہ بڑی جگہ نہیں تھی تو میں اپنا پاؤں سمیٹ لیتی تھی، حضرت وہاں سجدہ فرماتے تھے۔ تو بھانجے عروہ پوچھ رہے کہ خالہ جان، اللہ کے نبی آ رہے ہیں سجدے میں، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کا پاؤں دبانا پڑتا تھا؟ فرمایا میرے بھانجے کیا بتاؤں تجھے، دو باتیں، ایک تو یہ کہ حضرت تو بہت لمبا قیام فرماتے تھے، اتنے دیر میں کہاں جاگتی رہتی، تو میں سو جاتی تھی، اور دوسرا یہ کہ ہمارے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، یہ اختیاری فقر تھا حضرت نے اپنے اختیار سے۔ تو جب اندھیرا ہوتا تھا تو مجھے کہاں سے پتا چلے گا کہ حضرت آ رہے ہیں؟ یہاں سے ایک روایت کا صفایا ہو گیا۔ بہت سے لوگ اپنی تقریروں میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ حضرت گھر میں اندھیرے میں آتے تھے تو آپ کی روشنی سے سوئی نظر آ جاتی تھی۔ اگر آپ کی روشنی سے سوئی نظر آ جاتی تھی تو پھر یہاں حضرت کے آنے سے عائشہ کو دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ موضوع روایت ہے، خاموخواہ لوگ تقریروں میں بیان کر دیتے ہیں اس روایت کو۔ ایسی باتیں نہیں بولنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہ ہو۔ اللہ کے حبیب کا مقام بہت اونچا ہے، ہمیں آپ سے متعلق کوئی غلط باتیں نہیں بولنا چاہیے، اس کو موضوع روایت کہا جاتا ہے۔ اور موضوع روایت کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی یوں فرما کر گئے کہ جس نے جھوٹی حدیثیں بیان کی اور میری طرف نسبت کر دی کہ حضور کا فرمان ہے تو میں دنیا میں اس کو سنا کر جا رہا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور آج کل لوگ مجمع کو جھمانے کے لیے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ مجمع بھی تبھی جھومے گا جب ایسی باتیں لائی جائیں نئی نئی۔ اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے، جھوٹی حدیثیں بیان، صحیح حدیثیں اتنی ساری ہمارے پاس ہے تو پھر جھوٹی حدیثوں کی ہمارے پاس ضرورت کیا ہے؟ بہرحال یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر تھا، یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ سب سخاوت کیا کرتے تھے، اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو حضرت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اچھا رمضان آتا تھا تو سخاوت اور بڑھ جاتی تھی آپ کی۔ وکانا اجود فی رمضان، رمضان میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ کیوں بڑھ جاتی تھی؟ محدثین نے لکھا ہے کہ ایک وجہ تو سخاوت کے بڑھ جانے کی رمضان میں یہ تھی کہ اللہ کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی ہے تو نبی کی کیوں نہیں بڑھے گی؟ اللہ بھی تو بہت دینے پر آتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی اس روایت کے اندر کہ رمضان میں جبریل امین آ کر قرآن سناتے تھے حضرت کو، جتنا اس رمضان تک اترا ہوا ہوتا تھا وہ قرآن سناتے تھے، پھر حضرت بھی سناتے تھے۔ یہیں سے دور ثابت ہوا رمضان میں حافظ صاحب کا یہ دور حدیث صحیح سے ثابت ہوا کہ جبریل حضور کو سناتے، حضور جبریل کو سناتے، تو قرآن کا اثر آپ کے دل پر پڑتا اور اس خالق و مالک کی محبت میں اور اضافہ ہو جاتا، اور جب محبوب کی محبت کا اضافہ ہو جاتا تو دنیا کی محبت نکل جاتی تھی، اس لیے حضرت دنیا کو سخاوت میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ لکھی کہ جبریل روزانہ آتے تھے اور حضرت کو جبریل کی ملاقات سے بڑی خوشی ہوتی تھی، تو اس خوشی کے اندر حضرت مال کی سخاوت کیا کرتے تھے۔ اس سے ایک عجیب و غریب مسئلہ آج میں نے اپنے طلباء کو بیان کیا۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام حضرت کے پاس رمضان میں روزانہ آتے تھے اور حضرت جبریل سے ملتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں اگر اہل اللہ کے پاس جایا جائے تو اس کا ثبوت ہے۔ یہ جو آج کل لوگ اشکال کر دیتے ہیں نا کہ رمضان ہی میں اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، ثبوت ہے کہ رمضان میں اہل اللہ کی ملاقات، اس لیے کہ ایک تو
رمضان کے برکات، ایک دل کی نرمی رمضان میں، اور پھر اہل اللہ کی صحبت مل جاتی ہے تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب کی سخاوت رمضان میں بہت بڑھ جاتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان میں خوب سخاوت کریں۔ اللہ خود سخاوت پر آ جاتا ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان میں ہماری سخاوت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اب حرمین شریفین میں چلے جاؤ، لوگ اپنے دسترخوان پر افطاری کرانے کے لیے تمہاری منت سماجت کرتے ہیں، میرے دسترخوان پر آ جائیں، میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھینچتے ہیں۔ یہ عربوں کا مزاج ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ ہم اجمیوں کے اندر سے یہ سخاوت کا مادہ نکل گیا۔ ہماری سخاوت سب سے بڑی کیا ہوگی کہ وہ رمضان کے ٹائم ٹیبل چھپوا دیں گے، یہ سخاوت، اور اس میں بھی پیچھے اپنی ایڈورٹائز تو ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے اپنا مقصد تو ساتھ ہی میں ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی سخاوت ہوتی ہے۔ اور کئی بہت زیادہ ہوا تو 2-4 شربت کی بوتلیں دے دی۔ نہیں، ہمیں چاہیے کہ رمضان میں اپنے دسترخوان کو کھولیں، اپنے دامن کو کھولیں، غربا کے لیے، مساکین کے لیے، صائمین کے لیے، افطاری کرنے والوں کے لیے اپنے دسترخوان کو کھولیں، کھلائیں، اور جو ہے غریبوں کا تعاون کریں، اس لیے کہ حق تعالی خود رمضان میں اپنے دسترخوان کو کھول دیتا ہے۔ اس کی سخاوت رمضان میں بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر حضرت کے عبداللہ ابن عباس نے بڑی عجیب مثال دی، فرمایا حضرت کی سخاوت کا حال یہ تھا کہ چلنے والی ہوا سے زیادہ سخاوت تھی، من ریح المرسلہ، روایت میں من ریح المرسلہ۔ کیوں؟ اس لیے ہوا کے ساتھ کیوں تشبیہ دی، مشابہت دی، مثال دی؟ ہوا جب چلتی ہے تو اپنوں کے گھر میں بھی جاتی ہے، پرایوں کے گھر میں بھی جاتی ہے۔ نبی کی سخاوت چلتی تھی تو صرف اپنوں کے گھر میں نہیں، دشمنوں کے گھر میں بھی جاتی تھی۔ ہماری سخاوت تو صرف اپنوں ہی کے گھروں میں جاتی ہے، بلکہ اپنوں کے گھروں میں بھی نہیں جاتی۔ پھر ہوا جب چلتی ہے تو امیر کے گھر میں بھی جاتی ہے، غریب کے گھر میں بھی جاتی ہے۔ نبی کی سخاوت جب چلتی تھی تو امیر کے گھر میں بھی جاتی تھی، غریب کے گھر میں بھی جاتی تھی۔ پھر ہوا کے ذریعے سے میرا ظاہری بدن ٹھیک ہوتا ہے، لیکن نبی کی سخاوت سے ظاہری بدن بھی ٹھیک ہوتا تھا اور روح بھی ٹھیک ہوتی تھی۔ اس لیے نبی کی سخاوت اس سے بھی زیادہ۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمارے لیے قابل اتباع ہے، اور مومن کی ہر شان، خوشی ہو، غمی ہو، ہر شان میں اللہ کی طرف سے عنایتیں ہیں، بخششیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ دیکھو مومن پر حالات آ گئے، پریشانیاں آ گئی، اور مومن نے ان حالات میں صبر کیا، حق تعالیٰ کی طرف سے عطائیں ہیں۔ اور اچھے حالات آ گئے، مومن نے شکر کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی نعمت ہے، ثواب ہے، بہت کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا یہ اللہ کی نعمت ہوئی کہ پیٹ کی بیماری میں مرنے والے کو اللہ شہید کا مقام دے رہا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور حلال کا مال تھا، اور اپنے مال کی حفاظت میں مر گیا۔ مال کی حفاظت کا مطلب چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، راستے میں آپ جا رہے تھے، گاڑی روک لی آپ کی اور آپ کو لوٹنے کی کوشش کی اور آپ نے مقابلہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، اپنے مال کی حفاظت میں جو مر گیا وہ شہید ہے۔ آپ اپنے مال کی حفاظت میں اس سے لڑنے لگے، چور سے، اور اس نے تمہیں مار دیا، ڈاکو نے ہم کو مار دیا، راستہ روک کر کوئی ہمیں لوٹنے لگا، ہمارا مقابلہ ہوا، اس نے ہم کو مار دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں شہادت کا مقام۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو مال کے لیے مرے، بھائی مال کی حفاظت کے لیے مرے ہیں تو یہ تو مال کے لیے مرنا ہوا، تو بھلا مال کے لیے مرنے پر بھی شہادت کا مقام۔ فرمایا تو مومن ہے تو اب تیرے مال کی نسبت ایمان کی طرف ہو گئی،
اور ایمان کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے تیرا مال بہت قیمتی ہو گیا، اب اس مال کی حفاظت میں مرے گا تو ایمان کی بدولت اللہ شہادت کا مقام عطا کر دے گی۔ دیکھیے ایمان کی وجہ سے کتنا بڑا مومن کے ساتھ فائدہ ہوا حق تعالی شانہ کی طرف سے۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آئی، حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام غائب ہو گئے، کنویں میں ڈال دیے گئے، اس کے بعد ایک لمبی مدت 40 سال تک جدائی رہی باپ بیٹوں کی، اور کن کن حالات سے یوسف علیہ السلام گزرے ہیں۔ کنویں میں گئے، پھر وہاں سے مارکیٹ، اور کیا کیا ہوا۔ 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی، اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے۔ اب ملاقات ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بینائی بھی عطا فرما دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی تم میرے لیے اتنا روئے کہ تم نابینا ہو گئے۔ حالانکہ اولاد تو دنیا ہے، اور دنیا کے لیے اتنا نہیں رونا چاہیے، تم تو نبی ہو، تو نبی ہو کر دنیا کے لیے اتنا روئے۔ ایک سوال ہوتا ہے ذہن میں کہ اولاد کے لیے اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے۔ یہ تفسیر محایمی میں لکھا ہے۔ تفسیر محایمی جانتے ہو؟ یہ ماہم میں جو مزار ہے نا، یہ علامہ محایمی رحمت اللہ علیہ کی، انہی کے نام پر اس جگہ کا نام تھا محائم، وہ بدلتے بدلتے اب ہو گیا ماہم۔ یہ بمبئی جاتے ہوئے جو ہے، یہ ہے علامہ محایمی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر تھے قرآن کریم کے۔ ان کی 2 جلدوں میں تفسیر ہے، فتوح الرحمان، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیٹے میں تیری جدائی پر نہیں رویا تھا، مجھے رونا اس پر آیا کہ میرے بیٹے تم مجھ سے غائب ہو گیا چھوٹی سی عمر میں، کہیں تیری چھوٹی سی عمر کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھا کر تجھے بے ایمان نہ بنا دے۔ مجھے تیری بے ایمانی کی فکر تھی، اس پر میں نابینا ہو گیا روتے روتے۔ یہ ہے اپنی اولاد کی فکر۔ انسان کو اپنی اولاد کے ایمان کی اتنی فکر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال مال کی حفاظت، ویسے تو مال دنیا ہے، لیکن مومن کی طرف مال کی نسبت ہو گئی، ایمان کی طرف مال کی نسبت ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کا مال بہت قیمتی ہو گیا، اور جب اس کا مال قیمتی ہوا تو اب اس پر مارا جانے والا مال کا مالک یہ تعالی شانہ کی طرف سے مقام شہادت نصیب ہوگا۔ لیکن مقام شہادت کا مطلب آخرت کے اعتبار سے، دنیا میں تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، البتہ آخرت میں اب تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ اب تعالیٰ شانہ ہم تمام کو اولاً تو مہلک بیماریوں سے حفاظت فرمائیں، ایسی بیماریوں سے کہ جس میں بھائی انسان محتاج ہو جائے۔ آج کل تو اولادوں پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ خدمت کرے گی، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری محتاجگی میں ہماری خدمت کرے گی۔ تو اولاً تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ محتاجگی والی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ آخرت کے جتنے منازل ہیں اللہ تعالیٰ اس تمام میں یہ دنیا کی چھوٹی موٹی جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہے، ان مصیبتوں کے بدلے میں اللہ آخرت میں ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے بہت پابندی سے یہاں آنے والے، بہت پابندی سے، جب سے ہم نے مجلس یہاں شروع کی تب سے مولانا شبیر صاحب خانپوری یہیں بیٹھتے تھے، اور بہت پابندی سے وہ بیان بھی ٹیپ کیا کرتے تھے اور سیڈیاں بنا کر کے دیا کرتے تھے۔ ابھی اچانک اتوار کو رات 12 بجے بیمار ہوئے اور 2 بجے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہیں بیٹھتے تھے مولانا شبیر صاحب، بہت نیک آدمی تھے، صالح آدمی تھے، حضرت مفتی احمد صاحب سے بیٹھ تھے۔ گزشتہ منگل سے اگلی منگل کو تو یا میرے ساتھ بیٹھ کر کے انہوں نے باتیں کی، اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ مول صاحب اب بائک وائک رکھ دو، اللہ اللہ کرنے لگ جاؤ، ایک جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو۔ میں نے ان کو کافی سمجھایا بھی،
چونکہ وہ سوگر کے بھی مریض تھے، حق تعالی شان ہو ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور احکم الحاکمین ہم تمام کو بھی پیاری موت عطا فرمائے۔ اللہ ان کے پسماندگاں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے شاگرد بھی ہوتے ہیں، میرے بیٹے کی طرح بھی ہیں، میرا خوب کام کرنے والے اور ہمارے مدرسے کے حفظ کے مدرس بھی ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی ابھی سنیچر ہی کو اچانک ایک دن ہاسپٹل میں رہے اور انتقال ہو گیا، تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے، اور جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کے درجات کو بلند فرمائے اور سب کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ یہ دو صاحب ہیں جن کو کینسر کا مرض ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور اللہ ایسی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے اپنے وقت پر ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور بھائی سب سے بڑی چیز عزت والی موت عطا فرمائے۔ کتے اور بلے والی موت کہ کہاں کہاں ہم گرے ہو اور ہماری موت آ جائے، اللہ عزت کی موت ہم تمام کو عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما۔ اے اللہ یہ پورا مجمع اس وقت تیری طرف متوجہ ہے، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پوری فرما، حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ سب کے قلوب کو تیری محبت سے بھرپور فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت سے اللہ ہم سب کے دلوں کو بھرپور اور معمور فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مرحومین کا تذکرہ ہوا یا نہیں ہوا سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ سب کی کروت مغفرت فرما، سب کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، سب کے پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ وہ منو مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، ہم اے اللہ وہ اس وقت سبحان اللہ کے محتاج ہیں، اے اللہ ان کی اولادوں نے بھی ان کو تیرے حوالے کر دیا ہے، میرے مالک اب وہ ہیں اور تیری رحمتیں ہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرما دے، ان کے سیئات کو معاف فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں اللہ انہیں اپنی بیویوں کے ساتھ شفقت محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے ان کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں آوارہ ہو گئے ان کی اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، دیندار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ بگڑنے پھسلنے سے حفاظت فرما، جن کے نکاح نہیں ہو رہے ان کے نکاح کا انتظام فرما، جو بیچارے کاروبار میں پھنسے ہیں ان کے کاروبار میں رہائی عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ اے اللہ قرض سے سبکدوشی عطا فرما، اے اللہ جو بیچارے حالات میں ہیں ان کے حالات کو دور فرما، ان کی روزی روٹی کا انتظام فرما، غیب سے ان کے کاروبار کے بننے کی چلنے کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو بھی اے اللہ اچھی موت عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، عزت والی موت عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں میں موت عطا فرما، سجدوں میں عطا فرما، تلاوت قرآن پر عطا فرما، تیرے ذکر پر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پیاری پیاری موت عطا فرما۔ اللہ ہمیں کتے اور بلوں جیسی اجری ہوئی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے مقبول بندوں میں شامل فرما، ہمیں تیرے صالح بندوں میں شامل فرما، ہمیں صالح کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نفس کی تابعداری سے ہم سب کی حفاظت فرما، شیطان کی اطاعت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔